نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ ارشاد ہوا اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان جو ان کی قوم پر آیا، جب وہ طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر وہ آ کر رک گئی، تو اللہ رب العالمین نے اب کشتی سے جب اترنے کا وقت آیا تو دیکھیے کتنا زبردست وقت ہے۔ یہ فرمایا کہ دعاؤں اور برکات اور خیرات کی خوشخبری کے ساتھ زمین پر اتریے، یعنی جب اتر رہے ہیں تو برکتیں ساتھ لے کر اتر رہے ہیں، برکت والی خیرات لے کر اور دعائیں لے کر اللہ کی طرف سے اتر رہے ہیں، اور فرمایا اس خاکدانی ارضی پر امن و سلامتی کے ساتھ اتریے۔ فرمایا کہ ہماری برکتیں آپ کے ساتھ نازل ہوتی رہیں گی۔ کیسی نازل ہوں گی؟ تو فرمایا تمہارے مال میں بھی، تمہارے کاروبار میں بھی، تمہاری کھیتی باڑی میں بھی اور تمہاری نسلوں میں بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ تمام کے تمام لوگ تباہ کر دیے گئے تھے۔ گنتی کے چند افراد تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے کل پورا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اب ان کے کاروبار بھی کیسے چلیں گے۔ اور اب یہ دیکھیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے، یعنی کیسے اللہ پر بھروسہ کہ سب کچھ تو تباہ ہو گیا، لیکن اب جس زمین پر اترے ہیں تو رب کیا فرما رہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب تم برکتیں لے کر اترو گے، اب تم جو کاروبار کرو گے آئندہ تمہاری نسلیں بھی بڑھیں گی، کھیتیاں بھی بڑھیں گی، تمہارے کاروبار بھی بڑھیں گے، تمہارے مال بھی بڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ صرف اے نوح آپ کو نہیں بلکہ جو آپ کے ساتھ ہیں ہم انہیں بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے نیکوں کی صحبت، نیکوں کی سنگت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے فائدہ کہ انسان صحبت میں جس کے ساتھ چھڑ جاتا ہے تو اس کو کیا کچھ ملتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ قصہ جو پورا 2 رکوع پر مشتمل تھا، قرآن کہتا ہے یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف، نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے، بس آپ صبر کریں، یقیناً نیک انجام جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس واقعے کو قرآن بتا رہا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام بتا رہا ہے۔ اس پورے واقعے کا ذکر جو کیا گیا اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو محض تاریخ ایک بیان کر دی گئی یا کسی کا دل بہلانے کے لیے پورا قصہ بیان کر دیا گیا، بلکہ فرمایا محبوب حضرت نوح علیہ السلام کے صبر اور استقامت پر آپ کو آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ بھی کفار اور مشرکین کی دل آزاریوں کے مقابلے میں صبر سے کام لیں۔ یقین کیجئے محبوب کہ ان کے بھی غرور و تکبر جو ہے وہ خاک میں مل جائیں گے اور کامیابی محبوب آپ کے قدم چومے گی۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اس پورے واقعے میں تسلی دی۔ اب اس سورت کا جو نام ہے سورہ ہود، اب اس پورے واقعے کا ذکر ایک رکوع میں آئے گا۔ اب سنیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔ اس صورت میں واقعات جو بیان کیے گئے ہیں ان واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں
بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا، اور یہ قبیلہ جو تھا یہ عرب میں تھا اور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، سارے نبی ایک ہی دعوت دے کر، آپ دیکھیں انداز دیکھیں اللہ کے نبیوں کا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح آغاز کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ بھی یہاں پر ایسے ہی آغاز ہے، آپ نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت کرنے میں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارا معبود اللہ ہی ہے، یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں اور یہ کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ کے لیے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات کی تبلیغ جو میں تمہیں کر رہا ہوں، اس سے مقصد میرا یہ نہیں کہ تم میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے اپنا کوئی مال دے دو یا میں تم سے کوئی اجرت طلب کروں، فرمایا کہ میرا اجر و ثواب تو اسی کے ذمے ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیر خواہ اور سچا ہے۔ کتنا پیارا جواب آپ نے اپنی قوم کو دیا کہ میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں کسی پیسے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تو تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں کہ جو محض بے غرض، تم سے کوئی غرض نہیں، کسی نفع کی کسی توقع کی کہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچاؤ گے، یقیناً میں تمہیں صرف اس لیے کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ایسا اگر کوئی شخص ہے تو یقیناً وہ خیر خواہ اور سچا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام نے کسی لالچ کے بغیر دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور باقاعدہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کرام نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ تبلیغ سے ان کا مقصد کوئی منصب کوئی مال حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اپنے رب کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کے طلبگار تھے۔ آج اگر ہم سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں تو وہ غریبوں کے بڑے ہمدرد بن کر ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ غریبوں کے لیے لڑتے ہیں۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی، میں نے وہ پڑھی، تو غریب کے لیے لڑتے لڑتے سیاستدان ارب پتی بن گئے، اور غریب انہی سیاستدانوں کی اسی چاپلوسی میں کبھی زندہ باد کبھی مردہ باد کے نعرے لگاتا ہوا آج بھی غریب کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انہی لوگوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن لوگ، قوم آج بھی نہیں سمجھتی، قوم کو تو چاہیے وہ آئے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں سے جڑے، ان کو چاہیے کہ وہ علماء سے جڑے، ان کو چاہیے کہ اس کلام کی طرف آئے، تو یقیناً پھر کلام جو ہے یہ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ یہ جو جن کے زندہ باد کے مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں وہ انہیں کیا دیتے ہیں؟ اگر انہی کے خلاف کوئی بول دے تو پھر اسی کو وہ مردہ بنا دیتے ہیں، اور کبھی جو مر بھی جائے اور پوری قوم کا پیسہ کھا کے بھی مر جائے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ قوم کو عقل لینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام نے کتنی زبردست بات فرمائی، اپنی قوم کو یہ دعوت دے رہے ہیں، دیکھیں انداز دیکھیں، فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اے میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید زیادہ قوت کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کی سبب ان پر 3 سال بارش کو روک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم
کافر کفر کرتی رہی، نافرمانی کرتے رہی۔ 3 سال اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش رک گئی تو کیا ہوا؟ نہایت شدید قحط نمودار ہوا، اور اللہ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا کہ یہ 3 سال تک ان کی عورتوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوا اور کھانے کے لالے پڑ گئے سب کچھ، تو پھر یہ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور اس کے رسول کی تصدیق کرو گے اور اس کے حضور توبہ اور استغفار کرو گے، تو پھر یہ 3 کام جب تم کرو گے تو تمہیں اللہ بارش بھی دے گا، تمہاری زمینوں کو بھی سرسبز و شاداب کرے گا، اور تمہیں تازہ زندگی عطا فرمائے گا، اور قوت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ یہ یہاں سے پتہ چلا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو خانوادہ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، آپ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو آپ نے اسے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی کثرت کی، روایت میں آتا ہے کہ اس نے روزانہ 700 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار یعنی استغفر اللہ یہ پڑھنا اس نے شروع کیا۔ اس کی برکت سے اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ پھر جب وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلام تھا، امیر معاویہ نے پوچھا اس شخص سے کہ تجھے وظیفہ تو امام حسن نے دیا تھا، اب ان سے معلوم کر کہ امام حسن نے یہ وظیفہ کہاں سے تجھے عنایت کیا، یعنی کہاں سے تجھے یہ وظیفہ عطا کیا کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے تجھے 10 بیٹے عطا کیے۔ وہ شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب دوسری مرتبہ اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے پوچھا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا تو نے حضرت ہود کا یہ قول نہیں سنا جو ابھی آپ نے سنا، سب نے سنا؟ تو اس نے حضرت امام حسن نے فرمایا کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت ہود نے اپنی قوم کو کہا تھا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا؟ اور یہ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد نہیں سنا، یعنی ہود علیہ السلام کا بھی ارشاد بتایا اور نوح علیہ السلام کا بھی ارشاد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے استغفار کی برکت سے۔ تو فرمایا یہ قرآن سے میں نے دیا ہے کہ اگر کسی کو کثرت رزق چاہیے اور حصول اولاد چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روتا رہے، استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ آگے کیا ہوا 8 آیات میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس واقعے کو ہم مکمل کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کی ویسے ہی کثرت کیا کریں۔ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتے، لیکن بندہ روزانہ ایک معمول بنا لے کہ 100 مرتبہ تو میں پورے 24 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کروں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اللہ اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما، اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس میں غور و فکر کی توفیق عطا کر دے۔ مالک ہمیں باعمل بنا دے، اللہ ہمیں باعمل بنا دے، جو کچھ سیکھیں سکھائیں یا اللہ اس پر ہمیں خود عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں قول و فعل میں ایک کر دے۔
اللہ ہمیں قول و فعل میں ایک کر دے، ہمارے قول و فعل کے تضاد ہم سے دور کر دے۔ مالک ہمیں باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی ہر لحاظ سے نیک کر دے۔ اللہ ہمیں حقیقی متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائیں۔ مالک یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔